بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وے آفیشل میں خوش آمدید۔ رمضان ماہ قرآن سیریز کے سلسلہ کو ہم نے شروع کیا اور اس میں ہم فضائل قرآن پہ بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے اندر قرآن پاک پڑھنے کا شوق بڑھے اور قرآن کے متعلق، قرآن کو جاننے کے متعلق ہمارے شوق بڑھ جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں قرآن کریم کے تعارف کے حوالے سے۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ اما بعد، قرآن کریم بہترین کتاب ہے جو اشرف الانبیاء پر اس بہترین امت کے لیے نازل کی گئی، جسے تمام لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل، فیاضی والی اور مکمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے خاتم الانبیاء والمرسلین پر نازل کیا گیا۔ یہ قرآن ان زبانوں سے پڑھا گیا جن کے سینوں میں یہ محفوظ تھا، مصاحف میں لکھا گیا اور تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہوا ہے۔ اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، سورۃ ناس پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار نے اتارا ہے۔ اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اترا تاکہ آپ لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ امت کے لیے دستور اور خلقت کے لیے ہدایت ہو، نیز اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر نشانی، آپ کی نبوت اور رسالت پر روشن دلیل اور تا قیامت فیصلہ کن حجت قائم ہو سکے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ مسلمان اسے پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے سے 10 نیکیاں ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ نیز قرآن اس لیے نازل ہوا کہ مسلم اس کی آیات میں غور کریں اور اس کے معانی کو سوچیں اور سمجھیں، اس کے اوامر کو بجا لائیں اور اس کے نواہی سے پرہیز کریں، اور جو کچھ اس میں وعدہ، وعید، ثواب اور عذاب مذکور ہیں ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ مسلمان اس پر عمل کریں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں، اس کی محکم آیات پر عمل کریں اور اس کی متشابہات پر ایمان لائیں اور اس کی تلاوت کریں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے ہاں اس کے لیے حجت اور سفارشی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن یا تیرے لیے حجت ہوگا یا تجھ پر حجت ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے لیے اللہ نے ضمانت دی ہے کہ وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں مصیبت میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام روح رکھا ہے کیونکہ حقیقی زندگی کا اس پر انحصار ہے، نیز نور بھی اس کا نام رکھا ہے کیونکہ ہدایت اسی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے کئی معنی ہیں جو اس کی رفعت اور عالی مرتبہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ علی الاطلاق یہ اشرف آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام
قرآن رکھا ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بزرگی والا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور اس کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا کہ اس میں احکام، قصص، مواعظ، امثال اور ان کے علاوہ اور کئی چیزیں جمع ہیں۔ اس کا دوسرا نام فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ڈرائے۔ یہ اس نام سے اس لیے موسوم ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان اور ہدایت اور گمراہی میں اور حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے۔ نیز ایک نام کتاب ہے کیونکہ وہ حقیقت پر مبنی ایسی جامع کتاب ہے جو دوسری کتابوں سے اسے جدا کر دیتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ نیز اس کا ایک نام ذکر ہے کیونکہ یہ نصیحت اور بلند مرتبہ والا ہے۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، یعنی قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی گراں قدر اوصاف بتلائے ہیں۔ مثلاً وہ نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، معزت ہے، عزیز ہے، مبارک ہے، بشیر ہے اور نذیر ہے۔ نیز ان کے علاوہ اس کے کئی ایسے اوصاف ہیں جن سے اس کی عظمت اور پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر مسلمانوں میں سے کئی نگران بنا دیے، حالانکہ قرآن بنفس ہی نگرانی سے بے نیاز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس بات کا مقتضی ہوا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اپنی کوششیں صرف کریں اور اس کی صورتوں، آیات، حروف اور کلمات کی گنتی کریں۔ قرآن کی صورتوں کی تعداد 114 ہے، جن میں پہلی سورت الفاتحہ ہے اور آخری سورت الناس۔ اس کی آیات کی تعداد مکی قراء کے قول کے مطابق 6219 ہے، کوفیوں کے قول کے مطابق 6236، بصریوں کے قول کے مطابق 6204 اور شامیوں کے قول کے مطابق 6226 یا 6225 ہے، اور اس اختلاف کا سبب بعض مقامات پر وقف کا اختلاف ہے۔ اس کے 30 حصے یعنی کہ 30 پارے ہیں اور 60 احزاب یعنی کہ نصف پارے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صورت بندی کی حکمت یہ ہے کہ اس کی ایک ایک صورت کے معجزہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہونے کی تحقیق ہو سکے۔ پھر اس کی ایک اور بھی حکمت ظاہر ہوئی جو تعلیم سے متعلق ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کر کے بتدریج اوپر کو چلتے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بندوں پر آسانی ہے کہ وہ اس کی کتاب کو حفظ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اسی وقت پر دوبارہ اسی چینل پر آپ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔